السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مبین نیوز کراچی کے ساتھ صبح حیدر خبر شامل کرتے ہیں۔ عدلیہ قوت احتساب اور قانون کی بے حسی ایک تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ایک ایسا خواب بنتا جا رہا ہے جس کی تعبیر ہر گزرتے دن کے ساتھ دھندلاتی چلی جا رہی ہے۔ حالیہ واقعہ جس میں ایک جج کے کم عمر بغیر لائسنس کی گاڑی چلانے والے بیٹے نے اسلام آباد میں 2 بے گناہ لڑکیوں کی جان لے لی، محض ایک حادثہ نہیں بلکہ ہمارے بوسیدہ نظام انصاف کا المیہ ہے۔ ایک ایسا المیہ جو طاقتور طبقے کے لیے ڈھال اور کمزوروں کے لیے پھانسی کا پھندہ بن چکا ہے۔ جج کی V8 سوالات، تعزیرات اور قانونی ابہام۔ وحج سراج کی پوسٹ میں اٹھائے گئے سوالات صرف ایک شخص یا ایک گاڑی تک محدود نہیں بلکہ پورے نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ ایک جج کی آمدنی کی درجہ میں V8 جیسی مہنگی گاڑی کا ہونا کیسے ممکن ہے؟ کیا گاڑی ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کی گئی؟ حیرت انگیز طور پر گاڑی کی رجسٹریشن نمبر AYE 379 دراصل ایک کرولا کے نام پر نکلا، یعنی V8 نام کسٹم بیڈ اور مبینہ طور پر غیر قانونی ثابت ہوئی۔ عدالت اور متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی باضابطہ وضاحت سامنے نہیں آئی۔ یہ صرف گاڑی کا مسئلہ نہیں، یہ طاقتور طبقے کی استثناء اور ریاستی اداروں کی خاموش ملی بھگت کا عکاسی ہے۔ اداروں کی خاموشی، مجرمانہ غفلت یا باقاعدہ سہولات کاری۔ رپورٹس کے مطابق پولیس، ایکسائز، FBR اور دیگر متعلقہ ادارے سب نے غیر قانونی گاڑی، جعلی نمبر پلیٹ اور مجرمانہ غفلت پر آنکھ بند کر رکھی ہے۔ یہ طرز عمل محض بدعنوانی نہیں بلکہ ریاست کی رڑ کا کھلا مذاق ہے۔ قتل خطا کو معمولی جرم میں بدلنے کی کہانی۔ پولیس نے ملزم پر سیکشن 322 قتل خطا لگایا جو دیج یعنی خون بہا دے کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اقدام متاثرہ خاندان پر دباؤ ڈال کر کیا گیا جنہوں نے اپنی جوان بچیاں کھوئی مگر طاقت اور نظام کے سامنے مجبور ہو گئے۔ حالانکہ قانون کے مطابق صورتحال سیکشن 320 PPC کے تحت آتی ہے، بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ، بدمست، بے احتیاط اور خطرناک انداز میں گاڑی چلانا جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہوئے، سیکشن 320 نان بیلیبل جرم ہے۔ 10 سال قید اور جیل دونوں لاگو ہوتے ہیں، مگر یہاں قانون کا رخ بدل دیا گیا، انصاف کو مصلحت کا چشمہ پہنا دیا گیا اور 2 بیٹیاں صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ نظام کی بے حسی کا شکار ہو گئی۔ طاقت کا توازن، انسان صرف کمزور کے لیے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں طاقتور، چاہے جج ہو یا سیاستدان، قانون کو موم کی طرح موڑ لیتا ہے۔ یہاں غیر قانونی V8 سے متاثرہ خاندان تک سب کچھ چند گھنٹوں میں سیٹ ہو جاتا ہے، مگر غریب آدمی اگر موٹر سائیکل پر بغیر سائلنسر کے پکڑا جائے تو اسے ہتھکڑی سے کم سزا نصیب نہیں ہوتی۔ یہ 2 پاکستان ہے، ایک طاقتوروں کا، دوسرا کمزوروں کا، اور قانون صرف دوسرے پاکستان پر لاگو ہوتا ہے۔ اصل سوالات جو قوم پوچھ رہی ہے، جج کی آمدنی میں V8 کہاں سے آئی؟ جعلی نمبر پلیٹ کے باوجود گاڑی برسوں کیسے چلتی رہی؟ عدالتی انتظامیہ اور ٹیکس محکموں نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ سیکشن 320 کی جگہ سیکشن 322 کیوں لگایا گیا؟ کیا خون بہا کے نام پر انصاف کا سودا ریاست کی منظوری سے ہوا؟ اختتامیہ یہ واقعہ اصلاح کی بنیاد نہیں بنتا اگر اس ثانیے سے عدلیہ، انتظامیہ، پولیس اور حکومتی ادارے اپنی اصلاح نہیں کرتے تو یقین رکھے کہ ایسے حادثات محض ایک واقعہ نہیں بلکہ مسلسل المیے بن جائیں گے۔ جب قانون طاقتور کی مرضی اور انصاف کمزور کی بے بسی بن جائے تو ریاستیں مضبوط نہیں رہتی، بکھر جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم قانون کا پاکستان چاہتے ہیں یا شخصیات کا پاکستان۔ ریگارڈ، سید فیصل جعفری، کنگ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔